علیہ التحیۃ والسلام۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطبہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہا والفاطمہ، سرورہ شاہ کریمہ نسرگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، ہم پہ ہو غوث کا کرم تو خواجہ کی نظر، ہم پہ ہو غوث کا کرم تو مخدوم کی نظر، میرے مرشد حضور کلیم الاولیاء کے واسطے جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو جاری لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، خصوصی طور پر صدر محفل محسن قوم و ملت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اشفاق اشرفی صاحب اللہ، اور محسن قوم و ملت حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمد شاکر خاص اشرفی صاحب اللہ، دامت برکاتہم العالیہ۔ میری نظروں سے اوجھل ہوئی محفل بھی اور میری نظروں کے سامنے جو محفل ہے، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ رب کریم کا فرمان، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دو، رب خود نہیں کہہ رہا، رب کہہ سکتا تھا اے لوگوں میرے محبوب کی بات کو مانو، اے لوگوں میرے محبوب کے فرمودات پر چلنے کی کوشش کرو، مگر یہ نہیں کہا یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کہا قل، اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو۔ پروردگار عالم بھی سکھلا رہا ہے اے لوگوں مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے محبوب کا سہارا لینا ہوگا، مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے محبوب کا سہارا لینا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی اپنی بات کو ڈائریکٹ تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں، میرے محبوب کے سہارے سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جب تم تک میری بات میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آ رہی ہے تو تمہاری بھی بات مجھ تک آئے گی تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے گی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، خدائے رب ذوالجلال یہ نہیں کہہ رہا ہے لوگوں، بلکہ کہہ رہا ہے اے محبوب فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال یہ بھی فرمانا چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو عام مت سمجھ لینا، میرے محبوب کو اپنے جیسے مت سمجھ لینا، بلکہ میرے رسول جب بولیں گے تو قرآن بولیں گے، میرے رسول جب بولیں گے تو حدیث بولیں گے، میرے رسول جب بولیں گے تو وحی بولیں گے، میرے رسول جب بولیں گے وما ينطق عن الهوى کی تفسیر بولتے ہوئے مجھے نظر آئیں گے۔ ارے میرے رسول جب بولیں گے تو شریعت بن جائے گی، اور میرے رسول جب بولیں گے تو شریعت وہیں سے شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیں، کیا فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہ تو دینے والے ہیں، میں سوال کیا کریں، وہ تو دینے والے ہیں، سوال کیا کریں گے۔ اگر مائک بھی بند ہو جائے گا تب بھی بولا جائے گا انشاءاللہ۔ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں کسی اجر کی، میں تم سے اس بات کا سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے تم تک قرآن کو پہنچایا، میں اس بات کا سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے تم تک حدیثیں پہنچائی، میں اس بات کا سوال نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے تم تک حدیثیں پہنچائی، دین اسلام کو پہنچایا۔ تم جانتے ہو کہ میں
نے کس طور پر کتنی تکلیفیں اٹھا کر کتنی مشقتیں اٹھا کر تم تک دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات محترم، معاملہ تو یہاں تک ہے کہ تکلیفیں اتنی اٹھائی کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ مکہ سے لے کر طائف تک تبلیغی معاملے کے اندر 70 نبیوں کی ایسی خبریں ہیں جو صرف تبلیغ کی راہ میں بھوک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تبلیغ کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، تبلیغ کرنا کوئی کھلونے سے کھیلنا کام نہیں ہے، بلکہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے گالیاں بھی دی ہے، مگر تب تک میں نے تمہارے درمیان تبلیغ پہنچانے کی کوئی تبلیغ کی ہے۔ تم نے راہ میں کانٹے بھی بچھائے تب بھی میں نے پیغام پہنچایا ہے، تم نے پتھر بھی برسائے تب بھی میں نے تمہارے تک پیغام پہنچایا ہے، تم نے راہوں میں کانٹے بھی بچھا دیے تب بھی میں نے تمہارے تک پیغام پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، خود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے بھی کوئی سخت معاملہ آپ کی زندگی میں آیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میری زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا جب میں طائف کے اندر پیغام پہنچانے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت جب میں نے تبلیغ کی تھی تو طائف کے لڑکوں نے، طائف کے اوباشوں نے مجھ پر پتھر برسانا شروع کر دیا تھا، اور پتھر اتنی برسائی کہ خون سے میرا جسم لہو لہار ہو گیا، اور خون نکلتے ہوئے میرے جوتی کے اندر گئے، اور یہاں تک کہ پیر نکالنا بھی مشکل ہو گیا۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ فرشتے حاضر ہو رہے ہیں کہ ہاں آقا اشارہ کر دو تو پوری بستی کو پلٹ دی جائے، آقا آپ اشارہ کر دو تو ایک ناخن سے پوری بستی کو پلٹ دی جائے۔ مگر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، رب حبلی امتی۔ کیسا آقا ہے، گنہگار امتی کو ہمیشہ بخشوانے میں لگا ہوا ہے۔ ارے دنیا والوں اور دنیا سے محبت کرنے والوں، اور اپنے اسٹیٹس پر، اپنے پروفائل پر، اور اپنی گاڑیوں پر، اور اپنے گھروں پر، اپنے دکانوں پر یہ لفظ لکھتے ہوئے نظر آتے ہو، صنم بے وفا۔ ارے دنیا کی محبت میں تم دھوکہ کھائے تو صنم بے وفا لکھ دیا، اور تم کو اس چوکھٹ پر لے کر جاتا ہوں کہ جو ایک مرتبہ تمہارے دامن، تمہارے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، قیامت تک وہ تمہارے ہاتھ کو چھوڑنے والے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ تمہیں جنت میں لے جانے والے۔ اس کے بعد کوئی عجز نہیں، پھر کیا مانگ ہو رہی ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کرو میرے گھر والوں سے۔ میں یہاں پر مودت کا لفظ مودت ہی رکھ رہا ہوں، میں محبت ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا محبت کرو میرے گھر والوں سے، مگر میں ٹرانسلیشن محبت نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، علماء فرماتے ہیں محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ محبت کے بغیر انسان تو زندہ رہ سکتا ہے، مگر مودت کے بغیر نہیں رہ سکتا، مودت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیسے؟ جس طور پر ایک مچھلی ہے، کیا وہ بغیر پانی کے رہ سکتی ہے؟ بغیر پانی کے رہ سکتی ہے، جب تک پانی کے اندر رہے گی، جب تک پانی کے اندر رہے گی تب تک وہ زندگی رہے گی، اس کے علاوہ جیسے باہر آئی مر جائے گی، ہے نا؟ یہی قانون ہے نا، یہی قانون قدرت ہے۔ مگر تو جیسے ہی جب پانی کے اندر رہی تو زندگی رہی، تو مچھلی کے لیے پانی جو ہے وہ مودت ہے، مچھلی کے لیے پانی جو ہے وہ مودت ہے۔ اب آقا کوئی اور نسخہ نہیں، اپنی ضرورت کے لیے سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہماری ضرورت کے لیے ہمیں راستہ بتلا رہے ہیں۔ اے لوگوں، جینے کا بیمہ دے رہا ہوں، جینے کا طریقہ دے رہا ہوں، لائف جو ایسی وغیرہ جیون بیمہ لگا رہے ہو، یہ تو تمہیں دھوکہ دے کے جا بھی سکتے ہیں، مگر میں تو لائف انشورنس دے رہا ہوں، اگر تم اس کو اپنا لو گے اس دنیا میں بھی جیتے رہو گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا کون سا لائف بیمہ؟ اب معدت کا مطلب سمجھے، معدت کا مطلب لائف بیمہ، لائف بیمہ سمجھے کہ نہیں؟ کس سے؟ الا المودۃ والقربہ، میرے گھر والوں کے ساتھ معدت رکھو، میرے گھر والوں سے جڑ کر رہو، اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے جوڑ لو، ان کے بتائے ہوئے نقشے پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو. حضرات محترم، میں پریشان حیران، یا اللہ سوال کیا بھی تو اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کا، سوال کیا بھی تو اپنے گھر والوں سے بھی. اسی لیے تو آج مئی سے لے کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، انہوں نے کہا یہ محفل امام حسین کیوں سجا رہے ہیں، محفل اہل بیت کیوں سجا رہے ہیں؟ آج تک تو نہیں سجائی، مسجد ہی میں سجائی جاتی تھی، مگر باہر کیوں سجائی جا رہی ہے؟ 3 جگہوں پر کیوں کی جا رہی ہے؟ ارے نادانو، ہم اپنے طریقے کو رائٹ نہیں کرتے، ہم سنی مسلمان ہیں، نام کے نہیں ہے، کام کے سنی مسلمان ہیں، کام کے سنی مسلمان ہیں. اور سنی مسلمان تمہارے بتائے ہوئے نقشے قدم پر نہیں چلتا، اپنے آقا کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلتا ہے، اپنے آقا کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلتا ہے. اب سنو، اہل بیت کا ذکر کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، کس کا طریقہ ہے ذرا سنو. چنانچہ آخری خطبہ ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا. میرے آقا سبھی کو بلا رہے ہیں، میرے آقا سبھی کو بلا رہے ہیں، سب کو جمع کرو. اے جابر، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کر دیا گیا، ممبر لگایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ بہت لمبا چوڑا ہے، یہاں پر خطبہ نہیں دینا بلکہ وہ حدیث کا وہ ٹکڑا میں بتا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو، بارش ختم ہو گئی، یہاں پریشان نہ. کون کہہ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے جہان کے آقا ہے، سارے جہان کے مولا ہے، سارے جہان کے داتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھاری چیز، جس کو آقا بھاری کہہ دے، جس کو آقا بھاری کہتے اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ پتا چلا آقا کو معلوم ہے میری امت اٹھا لے، آقا کو معلوم ہے کہ میری امت اٹھا لے گی، اسی لیے تو 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے. اب بتاؤ، یہیں پر اسٹاپ کر رہا ہوں، بتاؤ لوگوں کو کس نے بلایا؟ بولو بولو، آقا نے بلایا. صحابیوں کو کس نے جمع کیا؟ آقا نے جمع کیا. آقا کو آقا نے جمع کیا. اب بتاؤ، آج محفل میں سجدہ سارے آج حضور نے آپ کو بلایا، کس کی سنت پر چلے؟ کس کی سنت پر چلے؟ پتا چلا کہ محفل اہل بیت کرنا، محفل چودھائی کو بھلا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کرنا آج کا طریقہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے. ارے زبان کے اندر حرکت کو کہو سبحان اللہ، میرے آقا کی سنت ہے. تو اور آج آپ لوگ حاضر ہو کر صحابیوں کی سنت پر چل رہے ہیں، اور ہم علماء یہاں پر آ کر آقا کی سنت پر چل رہے ہیں. حضرات محترم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 چیزوں کو چھوڑ کر جائے. نمبر 1 پر کتاب اللہ، قرآن مجید کو چھوڑ کر جائے. نمبر 2 پر میرے خاندان والے، میرے گھر والے، میرے گھر والوں کو چھوڑ کر جائے. چھوڑ کر کس لیے جا رہے ہیں؟ چھوڑ کر کس لیے جا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہو نا یار، بارش نے آپ کی آواز بھی سن لی کیا؟ ابھی تو یہ دن جن بارش ہو رہی ہے، آپ کی گرمی کو دور کرے گی، آپ پریشان نہ. جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آقا
سوال پیدا ہوا کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ جس قرآن کو بتلایا گیا ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس قرآن کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، جس قرآن کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ شفا ہے، جس قرآن کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ رحمت ہے، جس قرآن کے لیے بتلایا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، جس قرآن کے لیے بتلایا گیا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، جس قرآن کے لیے بتلایا گیا ہے کہ پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جس قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو پڑھانا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو سنانا بھی عبادت ہے، جس قرآن کے لیے خود رب ذوالجلال نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آقا قرآن کیا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ آپ قرآن کو چھوڑ دیتے، قرآن کو چھوڑ دیتے، قرآن ہمارے لیے کافی ہو جاتا، آپ خاندان والے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ خاندان والے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جو دل تھام کے سنیے گا، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے علم، کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں دین کا علم جاننا ہے تو قرآن کو دیکھنا، اگر دین کا تھیوری دیکھنا ہے تو قرآن کا دامن تھامنا، اور اگر دین کا پریکٹیکل معلوم کرنا ہے تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، میرے خاندان والوں کو یاد کر لینا، علی مشکل کشا کو یاد کر لینا، فاطمہ زہرا کو یاد کر لینا، امام حسن کو یاد کر لینا، امام حسین کو یاد کر لینا، علی اکبر کو یاد کر لینا، علی اکبر کو یاد کر لینا، امام قاسم کو یاد کر لینا، عباس علمبردار کو یاد کر لینا، مسلم بن عقیل کو یاد کر لینا، موسیٰ کاظم کو یاد کر لینا، غوث اعظم کو یاد کر لینا، غریب نواز کو یاد کر لینا، مخدوم سنہ کو یاد کر لینا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی